قربانی کے بکرے کی آپ بیتی۔ اس روز مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں کوئی عام بکرا نہیں بلکہ قربانی کا بکرا ہوں، جسے سنت ابراہیمی علیہ السلام کی ادائیگی کے لیے خریدا گیا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں ایک گاؤں میں تھا اور بہت چھوٹا تھا۔ میرا مالک بہت اچھا انسان تھا، وہ میری دیکھ بھال کرتا، وقت پر مجھے کھانا کھلاتا، مجھے چراگاہ لے جاتا، چراگاہ میں جا کر میں بہت خوش ہوتا کیونکہ وہاں کی کھلی فضا، اس میں مجھے بہت سکون ملتا۔ ناظرین، یوں ہی دن گزرتے رہے اور میں اس خوشگوار ماحول میں پروان چڑھتا گیا۔ میرے بہت سے دوست بھی بن گئے جن کے ساتھ میں گھوما کرتا۔ مجھے اپنے مالک سے بہت عقیدت اور محبت ہو گئی، جس نے مجھے اپنے دل و جان سے عزیز رکھا۔ ایک روز جب میں چراگاہ سے لوٹا تو مجھے بہت سستی اور تھکن محسوس ہوئی، اس لیے میں اپنے کھونٹے کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میرا مالک میرے پاس پانی لے کر آیا۔ اس نے میری کمر پر تھپکی دی اور اٹھنے کے لیے کہا۔ ناظرین، میں نے بہت کوشش کی لیکن اٹھ نہ پایا۔ یہ دیکھ کر میرا مالک پریشان ہو گیا اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو پتہ چلا کہ مجھے بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا اور کہا کہ چند گھنٹوں میں میرا بخار اتر جائے گا۔ میرے مالک کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ پوری رات اس نے میرے قریب گزاری، وہ سویا نہیں تھا۔ صبح ہونے پر میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، میں حشاش بشاش تھا۔ میرا مالک میری طبیعت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں بچپن سے جوانی میں قدم رکھنے لگا۔ ایک روز میرے مالک نے مجھے شہر لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ مجھے لے کر جانے کن راستوں کی طرف
چل نکلا۔ پہلے تو میں اجنبی راستے دیکھ کر خوف زدہ بھی ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے سیر کرنے میں لطف بھی آ رہا تھا۔ ناظرین، چلتے چلتے میرا مالک مجھے لے کر ایک کھلے میدان میں پہنچ گیا۔ جہاں مجھ جیسے اور بھی بہت سے بکرے تھے۔ پہلے تو مجھے گھبراہٹ ہوئی، لیکن پھر لطف محسوس ہونے لگا۔ میرے مالک نے مجھے ایک کھونٹے سے باندھ دیا، لیکن یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میرا مالک مجھے یہاں فروخت کرنے کے لیے آیا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اور میں اپنے مالک سے اور اپنے ماحول سے بچھڑ جاؤں گا۔ لیکن جلد ہی اس فکر پر یہ خوشی غالب آ گئی کہ میں عام بکرا نہیں بلکہ قربانی کا بکرا ہوں۔ یہ شرف ہر بکرے کو حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آئے۔ کوئی میرے سینگ چیک کرتا تو کوئی دانت، کوئی ٹانگیں دیکھتا تو کوئی چلا کر۔ لوگ میری صحت اور رنگ روپ دیکھ کر بہت متاثر ہوتے، لیکن مجھے خرید نہ پاتے، کیونکہ میرے مالک نے میری قیمت بہت زیادہ رکھی تھی۔ اس لیے میں ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ پھر ایک صبح ایک شخص نے مجھے دیکھا اور میرے مالک کو منہ مانگی قیمت دے کر مجھے خرید لیا۔ مجھے اپنے مالک سے بچھڑنے کا بہت افسوس تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ قربان ہونے کی خوشی بھی تھی۔ میں کافی دیر اپنے مالک کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے مالک نے میری کمر پر تھپکی دی اور مجھے فروخت کر دیا۔ اب میں ایک نئی منزل کی طرف گامزن تھا۔ میری زندگی کا دائرہ تبدیل ہو گیا تھا۔ ناظرین، وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا اور کھونٹے سے باندھ دیا۔ کھونٹے سے باندھتے ہی اس گھر میں موجود سارے بچے مجھے دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ کسی نے میرے سینگ کھینچنے شروع کر دیے تو کسی نے کان، کسی نے دم کو چھیڑا تو کوئی ٹانگیں کھینچنے لگا۔ حتیٰ کہ ناظرین، بچوں نے خوب شور مچا رکھا تھا۔ مجھے بہت گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ خیر، شام ہونے کو تھی، اس لیے جلد ہی سب سونے کے لیے چلے گئے۔ میں اب بالکل تنہا تھا۔ گاؤں اور پرانا ماحول مجھے یاد آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خوش بھی تھا۔
کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ ناظرین و سامعین، صبح ہوتے ہی بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ اب تو مجھے بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا۔ ان میں سے ایک بچے نے کھونٹے سے میری رسی کھولی اور مجھے باہر لے گیا۔ باقی بچے بھی ساتھ ہو لیے۔ ناظرین، سب بچے باری باری میری رسی پکڑتے اور خوش ہوتے۔ اتنے میں سامنے سے ایک گاڑی آ گئی جو کہ بہت تیزی سے آ رہی تھی اور میں اس سے ٹکرا گیا۔ ناظرین، جب مجھے ہوش آیا تو میرا ایک سینگ اور دانت ٹوٹ چکے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اب میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لائق نہیں رہا۔ ناظرین، اس حادثے کو بیتے 2 روز ہو چکے ہیں اور میں ابھی تک اس حادثے کو بھول نہیں پایا۔ ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں اور میں اپنے شاندار ماضی کو یاد کرتا رہتا ہوں کہ جب میں گاؤں میں تھا تو وہاں مجھے اس طرح کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں جہاں چاہتا گھومتا پھرتا، چراگاہوں میں چرتا، میرا مالک مجھے کھلی جگہوں پر لے کے جاتا، میں وہاں پر دوڑتا، خوب پھلتا پھولتا، اپنی پسند کی چیزیں کھاتا اور خوب سیر و تفریح کرتا۔ لیکن یہاں شہری آبادی میں آنے کی وجہ سے میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے رہ گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، لیکن گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ یہاں میں 2 شعر پڑھوں گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔ اب میں یادوں کی کرچیاں سمیٹے افسوس کر رہا ہوں اور اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن گزار رہا ہوں۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ میں اب یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں اس گاڑی سے ٹکرانے سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا، لیکن جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب میں اپنی ساری زندگی اس سوچ میں گزارتا ہوں کہ کبھی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرا سینگ دوبارہ آئے گا، میرے دانت ٹھیک ہو جائیں گے تو میں پھر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔